ایک عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کی پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر کے پیسہ کمائیں گے، تو سب سے بڑی، سب سے جو ہے گھنونی حرکت ہے، سب سے بدترین نیت ہے یہ۔ پیسہ حاصل کرنا اور کھانا کمانا ہی کیا ہے، بلکہ تعلیم ہم اس لیے حاصل کریں گے، چاہے وہ علم دین کا علم ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، چاہے وہ کوئی انجینئر بن رہا ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہو، چاہے کوئی جو ہے پروفیسر کی پڑھائی کر رہا ہو، پی ایچ ڈی کر رہا ہو، چاہے باقاعدہ قانون اور وزارت قانون کی جو ہے پڑھائی کر رہا ہو، ایل ایل بی کر رہا ہو، ایل ایل ایم کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن تعلیم کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے اللہ رب العالمین نے جن حالات میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، بلکہ اس سے بھی پہلے جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اس وقت عالم عربی اور پورے عالم کا حال یہ تھا کہ وہ شرک میں مبتلا تھی۔ سلطنت روم جو مشہور تھی کہ وہاں کا مذہب عیسائی مذہب ہے، وہاں کے جاننے اور ماننے والے رہنے والے عیسائی ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہاں بھی توحید نام کی کوئی چیز نہیں موجود تھی، وہاں بھی شرک ہو رہا تھا اور تین خداؤں کو جانا اور مانا اور پرستش کی جا رہی تھی۔ رہا مسئلہ عالم عربی کا، مکہ مکرمہ کا، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو یہاں کے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، سینکڑوں بتوں کے پوجنے والے یہاں موجود تھے، اخلاقی گراوٹ بھی ہر درجے کی تھی، سماج میں جو برائیاں ہو سکتی ہیں وہ اس وقت رائج تھیں اور ہر طرح کی برائیاں ہوتی تھیں، اور اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ دوسری جگہ گناہ کیے جائیں، غلط کام کیے جائیں، وہ تو ایک اپنی جگہ، خاص خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا تھا وہ بھی بغیر کپڑوں کے کیا جاتا تھا۔ یہ ان کی جہالت کا عالم تھا اور یہ ان کی اخلاق کا عالم تھا۔ اس میں بھی مزید یہ کہ مرد اگر بغیر کپڑے کے کرے تو کچھ حد درجہ ایک امکان لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر معاملات دوسرے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کا بھی حال یہ تھا کہ جب وہ بھی اگر طواف کرتی تھی تو بغیر کپڑے کے کرتی تھی۔ زنا کاری، لوٹ مار، چوری چکاری، قتل و غارت گیری سب کچھ عام تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر کام کیا جا رہا تھا، جو سردار ہے جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہوگا۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش سے 40 سال اور چند مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں غار حرا میں، جو کہ زمین سے کافی اونچائی پر موجود ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ شرک و بت پرستی کو چھوڑ دیا جائے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں کہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہ ظلم نہ کیا جائے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا خانہ کعبہ کی جو لوگ طواف کرتے ہیں اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور جو اس کا مقام و مرتبہ ہے اس درجے پر اس کو رکھا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل فرمائی، اس میں پہلا لفظ جو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے، اس کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جو بنانے والا ہے، جو کھلانے اور چلانے والا ہے، جو ہم سب کو پالنے والا ہے، اس کے نام سے پڑھیے ربک الذی خلق۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی قوم کے اندر تعلیم اور علم ہوتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچنا اور رکنا آسان ہو جاتا ہے علم کی برکت سے۔ علم اگر ہوگا تو انسان برائیوں سے بچے گا، علم اگر ہوگا تو انسان اپنے حقیقی خدا کو جانے گا، علم اگر ہوگا تو اس کو سیدھا راستہ ملے گا، علم اگر ہوگا تو نقصانات سے بچے گا، مصیبتوں سے، جو حادثات ہوتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، العلم نور، علم ایک روشنی ہے، ایک چراغ ہے۔ ایک بند کمرہ ہو، اس میں بچھو بھی ہوں اور اس میں سانپ بھی ہوں اور اس میں ہر طرح کے زہریلے جانور ہوں، اور کمرے میں اندھیرا ہو اور ہم ہوں، اگر ہم اندھیرے میں ان جانوروں کو بھگانا مارنا چاہیں گے تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تب بھی کامیابی ناممکن ہے، مکمل کامیابی۔ لیکن اگر وہاں ایک چراغ جلا دیا جائے، ایک لائٹ جلا دی جائے، تو وہ کیڑے مکوڑے اور وہ جانور، زہریلے جانور جن کا بسیرا ہی اندھیرا ہے، جن کا گھر ہی تاریکی ہے، جو اندھیرے میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، تو جیسی لائٹ جلے گی وہ اپنے آپ بھاگ جائیں گے، ورنہ ہمارا ان کو مارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو علم ایک روشنی ہے، اگر ہم کسی راستے پر چل رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تو اس وقت ایک روشنی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے اور اپنی منزل تک صحیح سلامت نہیں پہنچ سکتے۔ راستے میں بہک سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس علم کی روشنی ہے تو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور پھر رہا مسئلہ حلال و حرام کا علم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ اور علم دین سے تعلق رکھنے کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہر ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ باریکی جو مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، وہ سب کا جاننا ضروری نہیں ہے، سب کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، سب کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن حلال اور حرام کو جاننا اور فرض اور حرام کو جاننا اور صحیح اور غلط کو جاننا، واجبات اور مستحبات اور اسی طریقے سے فرائض کا جاننا، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے عقائد کا جاننا، ان عقائد کو جاننا جن عقیدے کی وجہ سے کل ہم کو جنت ملے گی، یہ چیزیں وہ ہیں، یہ عقائد وہ ہیں، یہ مسائل وہ ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ جس طریقے سے نماز فجر اور پانچوں وقت کی نماز فرض عین ہے، اسی طریقے سے علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے، جو بنیادی اور ضروری علم ہے۔ اگر کسی نے نہیں سیکھا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں، نعوذ باللہ، تو فرض عین سے وہ پیچھے ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا مشکل ہے اگر کسی نے نہیں سیکھا۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اب وہ جو فقہی مسائل ہیں وہ عالم علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو، جاننے والوں سے پوچھ لو۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صاحب کہہ دیا گیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن مذہب اسلام کا جو معاملہ ہے، اور آج اسلام کے اوپر جو کیچڑیں اچھالی جاتی ہیں کہ اسلام پڑھائی سے روکتا ہے اور عورتوں کو پڑھائی سے روکتا ہے، مردوں کو بھی پڑھائی سے روکتا ہے، اور صرف مسلمانوں کے اندر چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں ان کے اندر تشدد پیدا کرتا ہے، ان کے اندر زبردستی پیدا کرتا ہے، زبردستی عمل کرانے کی کوشش اور فکر کرتا ہے اسلام کے اندر، اسلام کے مزاج کے اندر یہ چیز ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہمیں اس چیز کو دور کرنا چاہیے۔ آج لوگ سوچتے ہیں اور ہم بھی اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اسلام صرف مذہب اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی کہتا ہے، دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے عصری تعلیم سے دوری اصل میں جہالت کی ایک نشانی ہے، جہالت کی ایک نشانی ہے۔ آج کے زمانے میں عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا بنیادی طور پر تقریباً ہر بچے کے لیے ضروری ہے، اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ نہیں فلاں صاحب کو دیکھ لیے وہ پڑھے لکھے نہیں ہے، وہ انگوٹھا چھاپ ہیں اور فلاں اتنا پیسہ کما رہا ہے، وہ اتنا پیسہ کما رہا ہے، وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، وہ ہمارے لیے معیار نہیں۔ آج کا زمانہ دیکھا جائے گا کہ دور کس چیز کا چل رہا ہے، اس دور کے اعتبار سے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اور دنیاوی تعلیم میں بھی اکثر فنون اور اکثر علوم، اکثر جو شعبے ہیں، اکثر جو لائن ہیں پڑھائی کی، ان میں اکثر چیزیں ایسی ہیں اور بہت سارے علوم اور شعبے اور میدان ایسے ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سارے شعبے نہیں، اکثر شعبے ایسے، مثال کے طور پر ڈاکٹری کی پڑھائی ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پہ انجینئر کی پڑھائی ہے، وہ بھی انسانی زندگی میں جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ انجینئر کی تعلیم حاصل کرنا، انجینئرنگ کی پڑھائی کرنا، اور اسی طریقے سے معاشیات، اکنامکس جو پڑھتے ہیں، MBA کرتے ہیں اور نہ جانے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے معاشی حالات کو دیکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور باقاعدہ فائننس سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بڑا مفید میدان ہے۔ بہت اچھے فائدے اس سے نظر آ سکتے ہیں، ثابت ہو سکتے ہیں، ظاہر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عصری تعلیم میں اکثر ایسے علوم ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور رہی بات ڈاکٹری کی، اس میں ایک مزید چیز ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن پاک میں تو بلکہ ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک میں ڈاکٹر کی فضیلت بتائی گئی، ڈاکٹر کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ہم قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے ایک جان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، یا زمین میں اس نے فساد برپا کیا تو ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یہ ہے ڈاکٹر کی فضیلت۔ فرما دیا کہ اگر کسی نے ایک نفس کی جان بچا لی، ایک جان کو اس نے ضائع ہونے سے بچا لیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ ڈاکٹر حضرات کا کام کیا ہے؟ وہ دوسروں کی جان بچاتے ہیں۔ مریض آتا ہے، بھلے آج کل کے کچھ ڈاکٹر ایسے ہو گئے کہ جو ڈاکٹر نام بدل کر کے ان کا اگر لٹیرا نام رکھ دیا جائے تو شاید غلط بات نہیں ہوگی۔ ابھی لکھنؤ میں بھی ایک واقعہ آیا کہ 7-8 لاکھ روپے جو ہے کسی مریض کے علاج کے لیے، دل کے علاج کے لیے خرچہ ہو گئے اور فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ دوسری جگہ گیا، 150-200 روپے کتنے دیے اور اس کا علاج ہو گیا صحیح سلامت، پھر وہ اس ہاسپٹل کے اوپر کیس کیا گیا۔ خیر، تو اصل جو چیز ہے، اصل جو قرآن کہتا ہے اور اصل جو اخلاقی ذمہ داریاں بنتی ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں لگا ہوا ہو، بلکہ ایک عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کی پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر کے پیسہ کمائیں گے تو سب سے بڑی، سب سے جو ہے کھنونی حرکت ہے، سب سے بدترین نیت ہے۔ پیسہ حاصل کرنا اور کھانا کمانا ہی کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، وہ پڑھائی حاصل کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ تعلیم ہم اس لیے حاصل کریں گے، چاہے وہ علم دین کا علم ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، چاہے وہ کوئی انجینئر بن رہا ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہو، چاہے کوئی جو ہے پروفیسر کی پڑھائی کر رہا ہو، PhD کر رہا ہو، چاہے باقاعدہ قانون اور وزارت
قانون کی جو ہے پڑھائی کر رہا ہو، LLB کر رہا ہو، LLM کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن تعلیم کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کی اور اپنے سماج کی فکر کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس میں بسنے والوں کی خدمت کریں گے، اس میں رہنے والوں کی خدمت کا ذریعہ بنیں گے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور ہر طرح کی ممکنہ کوشش ہم کر کے ان کو فائدہ پہنچائیں گے، اس کے ذریعے سے ہمارا اللہ راضی ہوگا۔ ایک ایمان والے کی فکر یہ ہونا چاہیے۔ غیر جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، غیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس مقصد سے کہ ہم تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو کر کے صرف پیسہ کمائیں گے اور صرف دوسروں کو لوٹیں گے، دوسرے کی جیبوں کو خالی کریں گے، دوسروں کے خون کو چوسیں گے، وہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے، چاہے وہ علم دین ہو، چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو، بارہا ہم کہہ رہے ہیں، چاہے وہ علم دین ہو، چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو، ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اپنے سماج کی فکر کریں گے، ہم اپنے سماج کی خدمت کریں گے، ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کی مدد کریں گے اور جہالت کو ختم کریں گے، جہالت کی تاریکی کو ختم کریں گے علم کی ایک روشنی جلا کر کے۔ اگر علم کی روشنی جلے گی تو جہالت کی تاریکی چھٹے گی، اور جب جہالت کی تاریکی چھٹے گی تو لوگوں کا راستہ صاف نظر آئے گا، اور ہماری وجہ سے اگر نظر آئے گا تو انشاءاللہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا ہمارے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ علم اور حکمت کی چیز کہیں سے بھی مل جائے ایمان والے کو لے لینی چاہیے، یہ گمشدہ چیز کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، ضالۃ المؤمن کے الفاظ موجود ہیں حدیث پاک میں۔ لہٰذا اگر ہم کو علم اور علم نافع، اصل چیز دنیاوی علم و دینی علم نہیں ہے، اصل چیز جو اسلام نے بتائی ہے وہ علم نافع اور علم غیر نافع، یعنی فائدے والا علم اور نفع نہ پہنچانے والا علم ہے، نفع پہنچانے والا اور نفع نہ پہنچانے والا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ہم ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جو علم نفع دینے والا نہیں اور فائدہ دینے والا نہیں۔ اس میں اللہ کے رسول نے دنیاوی علم کا تذکرہ نہیں کیا، اس میں اللہ کے رسول نے دینی علم کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ عام علم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کو علم نافع یعنی فائدہ پہنچانے والا علم اور تعلیم اور ایجوکیشن سسٹم جہاں سے ملے گا ہم وہاں سے اس سے لیں گے اور فائدہ حاصل کریں گے اور اپنی قوم کو آگے بڑھائیں گے، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کی بھی مثال ہمیں سیرت رسول سے مل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، سن 1 ہجری ہوا، اور سن 2 ہجری میں جو واقعہ بدر پیش آیا، غزوہ بدر پیش آیا، اس میں حال یہ ہوا کہ 70 قیدی دشمنوں کی طرف سے قید کر کے لائے گئے۔ تو وہاں مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ضمانت کا ایک معیار رکھا اور ضمانت کی جو رقم رکھی وہ یہ نہیں رکھی کہ جو ہے اتنے پیسے دے دو تم کو ضمانت دے دی جائے گی، تم کو رہا کر دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا کہ جو لوگ پیسے دینے والے ہیں وہ پیسے دے دیں، لیکن جو غریب ہیں پیسے نہیں دے سکتے ہیں تو ان کے اوپر زبردستی نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، جس کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا جائے گا، ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا ظاہر ہے کہ دشمن کی طرف سے آئے ہیں تو وہ دشمن ہیں اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، غیر ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے پتہ چلا کہ غیروں سے بھی اگر علم ملے، لکھنا پڑھنے کا ہنر سیکھا جائے تو اس کو لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطے کی بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرایا اور جو دشمنوں سے کہا کہ ہمارے بچوں کو، مسلمان بچوں کو پڑھاؤ اور لکھنا سکھاؤ، تو وہاں پر صرف لکھنا اور پڑھنا سکھایا گیا ہے، وہاں پر ان کو تہذیب، ثقافت اور کلچر نہیں سکھایا گیا۔ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ مشرکوں نے اپنے کلچر اور اپنے تہذیب کو ان کے اوپر تھوپا ہے، نہ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان بچہ لکھنا نہیں جانتا ہے، مثال کے طور پہ کتا، لفظ کتا ہے، کتا لکھنا نہیں جانتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ ہمارے بچوں کو کتا پڑھنا سکھا دو اور لکھنا سکھا دو، اس کے احکام ہم بتائیں گے کہ کتا حرام ہے۔ احکام تم نہیں بتاؤ گے کتا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، کتے کا جو ہے جو لعاب ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، وہ تم نہیں بتاؤ گے، احکام ہم بتائیں گے، تہذیب ہم سکھائیں گے، لیکن تعلیم تم سکھا دو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے اسکول اور کالجز یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اکثر ارتداد اور الحاد کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہاں جو ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے وہاں ارتداد کو سامنے رکھ کر کے کی جا رہی ہے اور اسلام دشمنی میں کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمارا بچہ جاتا ہے اور اس کا خالی ذہن ہوتا ہے، اس کا جو ہے کھلا ہوا اور ساتھ ساتھ ذہن، ساتھ ساتھ دل ہوتا ہے، تو ایسے دل اور دماغ پر جب لکیر کھینچ دی جاتی ہے تو پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے کہ وحدانیت سے اور توحید سے بالکل بیزار ہو کر کے اس کے جو ہے ذہن پر، اس کے دماغ پر، اس کے دل پر لکیر کھینچ دی جاتی ہے، جس کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے، والدین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ملک میں اور خاص طور سے شہر لکھنؤ میں بھی کچھ لوگوں نے اس کا جو ہے بیڑا اٹھایا اور فکر کی ہے، باقاعدہ اس میں ایسے اسکول اور کالجز قائم کیے گئے جو سیکنڈری ہائی اسکول تک کے اور سیکنڈری تعلیم تک کے، ہائر ایجوکیشن تک کے، انہوں نے ایسے اسکول قائم کیے جہاں اسلامیات اور عقائد کے ساتھ تعلیم دی جاتی اور اسلامی ماحول میں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے لڑکوں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بھی جا کر کے اسلامی ماحول میں پڑھیں۔ اور اگر کسی غیر اسلامی جگہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں ان کو جو ہے ارتداد کی تعلیم دی جا رہی ہے، الحاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اگر ہم بیگانہ ہیں اور اگر ہم جو ہے لاپرواہی برت رہے ہیں اور اگر ہم ناباقیت کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا، ہم تو جاہل ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ نہیں، ہمارا بچہ جاتا ہے
پڑھ کر کے آ جاتا ہے، نہ معلوم کیا کر رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ تو حال یہ ہے کہ ایسے بچوں پر جو ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، ورنہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاحب کہہ دیا تھا کہ کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم غریب ہیں تو ذمہ دار نہیں ہیں، ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو ذمہ دار نہیں ہیں، ہم عورت ہیں اس لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تب ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے گارجن ہونے کی حیثیت سے اور بڑا ہونے کی حیثیت سے کہ ہم پہلے داخلہ اور ایڈمیشن کرانے سے پہلے ان اسکول اور کالجز کی تحقیق کریں کہ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہاں کہیں دیومالائی نظام تو نہیں پڑھایا جا رہا، وہاں کہیں ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں باقاعدہ کفر و شرک کی باتیں تو نہیں گھولی جائیں گی کہ ہمارا بچہ گھر سے تو نکل رہا ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان کے گھر سے نکل رہا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا اندر اسلام سے خالی ہے، اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی دل کی بھی فکر کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، اور جس اسکول میں جا رہے ہیں اس کی تحقیق کریں کہ اس اسکول میں جا رہے ہیں وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہاں کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ وہاں اگر کوئی غلط چیز سکھائی جا رہی ہے تو اگر وہاں مجبوری ہے پڑھانا، یہاں پہ بھی ایک نقطہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول نہیں، ہمارے کالج نہیں، تو یہاں دو لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اہل ثروت اور صاحب حیثیت لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے اسکول اور ایسے کالجز اور ایسے ہاسپٹلس قائم کیے جائیں جہاں جو ہے باقاعدہ ہمارے لوگوں کو سہولتیں دی جائیں، سہولتیں فراہم کی جائیں۔ جہاں ہمارے دوسرے اسکول کالج اور یونیورسٹیز ہیں اور دوسرے ہاسپٹل ہیں، وہاں ایک طرف جہاں لوٹا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف ہمارے اسلامی طور پر ہاسپٹلس قائم ہونے چاہیے اور اسکول اور کالج قائم ہونا چاہیے جہاں باقاعدہ طور پر اسلامی نظام سمجھ میں آئے، اسلامی اخلاق کی باقاعدہ پیشکش ہو ہماری طرف سے کہ اسلام کی امیج یہ ہے، اسلام کی تصویر یہ ہے، لوگ سمجھیں، دنیا دیکھے اور سمجھے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، صاحب حیثیت آگے بڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ دوسری طرف جہاں ایک والدین ہیں جو صرف اپنے بچوں کو پڑھانے کی حیثیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں۔ اگر ان کے لیے مجبوری ہے کسی اور جگہ وہ نہیں جا سکتے، تو سب سے پہلے چاہے ہم اسلامک اسکول میں ڈال رہے ہیں چاہے وہ غیر اسلامی اسکول میں ڈال رہے ہیں، سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان بنایا جائے، اپنے بچوں کو مسلمان بنایا جائے، بعد میں اس کو انجینئر اور ڈاکٹر اور اس کو پروفیسر اور وکیل اور جج بنایا جائے۔ سب سے پہلے مسلمان بنانے کے لیے جو مدارس ہیں، جو مکاتب ہیں چھوٹے چھوٹے جو مسجدوں میں چل رہے ہیں، پارٹ ٹائم چل رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے چل رہے ہیں، ایسے مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرایا جائے۔ اگر بچیاں ہیں، بالغ بچیاں ہیں، تو ان کے لیے محلے میں ایک کسی گھر کو سینٹر بنایا جائے، وہاں باقاعدہ بچیوں کی تعلیم کا آغاز ہو۔ اور اگر بڑے حضرات ہیں، مکتب صرف بچوں کا نہیں ہوتا بلکہ جو ہے بڑے لوگوں کا بھی ہوتا ہے، وہ لوگ اپنا نظام بنائیں، مسجد کے امام صاحب سے بات کر کے یا دوسرے علماء سے بات کر کے کہ عشاء کے بعد 10 منٹ ہم آپ لوگوں کو روز دیں گے اور آپ ہم کو دیجیے گا، انشاءاللہ ہم کو اسلام کی باتیں سیکھنا ہے، عقائد کو سیکھنا ہے۔ آج جو ماحول ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے ہی اسلام کو اور اپنے ہی مذہب کو نہیں سمجھا، لہٰذا دوسرا اس چیز پر تلا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان کے اسلام کو بدنام کر دیا جائے، کس طریقے سے اسلام پر کیچڑ اٹھا لی جائے، مسلمانوں پر کیچڑ اٹھا لی جائے۔ تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ آج اسلام کے مزاج کو بدل کر کے اور اس کو تبدیل کر کے آگے پیش کیا گیا ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ پیسوں کی وجہ سے یا جو فیس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، یا ان کے جو ہے کریئر کاؤنسلنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتا کہ ان کو انٹر کے بعد کیا کرنا ہے اور ہائی اسکول کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو اہل ثروت حضرات بھی اس طرف جو ہے تھوڑے توجہ فرمائیں اور آگے بڑھیں، ایک ٹیم بنائیں، کمیٹی بنائیں اور آگے بڑھ کر کے جو باقاعدہ کریئر کاؤنسلنگ کر سکتے ہوں اور ماہر تعلیم ہو ان کو بلا کر کے ایسے لوگوں کے گھر والوں کو بھی بلائیں، ایسے بچوں کو بھی بلائیں، تاکہ ان کو آگے کریئر دکھائی دے اور ان کو سمجھ میں آ سکے کہ ہم کو کون سا میدان چننا ہے۔ اگر یہ سب ہم کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ بھی خدمت کا ایک راستہ ہے اور اس میں بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کسی غریب کو رمضان میں زکات دے دینا صدقہ ہے اور کسی کو جو ہے عید میں کپڑے پہنا دینا یہ صدقہ ہے اور بقرعید کے موقع پر گوشت دے دینا صرف یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم کو ایسے کام بھی کرنا چاہیے جو زکات کا اصل مقصد ہے کہ ہم ایسی مدد کر کے جائیں، ایسی کسی کی مدد کر دیں کہ جو باقاعدہ طور پر کسی کے لیے آگے اٹھنے کا اور کسی کے لیے آگے چلنے کا آسان طریقہ ہو سکے، یعنی کسی کی دکان کھلوا دی یا کسی کو تعلیم میں ہم نے مدد کر دی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے خیر کا کام ہے اور باقاعدہ صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس مزاج کو سمجھیں، اس ماحول کو سمجھیں تو ہمارے لیے مفید ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی آگے بڑھائے اور جو باقاعدہ اس تعلق سے غفلت کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔